الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. ہماری مورد بحث اور آیات سورہ انبیاء کی آیات کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 اور 9 کے آپ عزیزان نے تلاوت ملاحظہ کی کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے: وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں بنایا کہ لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے ایسے جسم نہیں بنایا کہ جو نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ان کو موت آتی ہو. ثم صدقناہم الوعد، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ پورا کیا. فانجیناہم ومن نشاء، اور ہم نے انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا اور نجات دی. واہلکنا المسرفین، اور تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کہ سورہ انبیاء میں جس طرح کے بیان ہوا کہ مشرکین مکہ رسول گرامی اسلام پر وہ تہمتیں اور الزامات اور اشکالات کرتے، اور ان اشکالات کو سورہ انبیاء کی ابتدا میں ہی، پہلے تو خداوند عالم نے سورہ انبیاء کی ابتدا میں غفلت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انسان غفلت میں ہے، اپنے آپ کو بیدار کرے اور غفلت سے نکالے. اور پھر سورہ انبیاء کی بعد والی آیات میں مشرکین کی جانب سے جو شبہات اور جو اشکالات انبیاء پر اور خصوصاً رسول گرامی اسلام پر مشرکین مکہ نے جو شبہات پیدا کیے، جو اشکالات کیے اور جو تہمتیں لگائیں، ان کو بیان کیا. اور اس آیہ مبارکہ سورہ انبیاء کے آیہ نمبر 8 اور 9 میں بھی کچھ اشکالات کو خداوند عالم نے بیان کیا کہ جو مشرکین مکہ رسول خدا پر اشکال کرتے تھے. ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے کہ پیغمبر بشر کیوں ہیں اور کھانا کیوں کھاتے ہیں، اور ان کی عمر محدود کیوں ہے، اور ان کو موت کیوں آتی ہے. تو اسی طرح کہ پیغمبر اگر پیغمبر ہیں تو یہ مریض کیوں ہوتے ہیں، ان کو بھوک کیوں لگتی ہے. تو اور خداوند عالم نے جب ان کو مبعوث کیا ہے، تو انبیاء کو جب خداوند عالم نے مبعوث کیا، گزشتہ انبیاء کو، تو بعض کو خداوند عالم نے یہ قدرت اور طاقت دی احیاء مواد کرتے، مردوں کو زندہ کرنے کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کی خداوند عالم نے یہ طاقت ان کو دی. بیماروں کو شفا دینے کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے کہ آپ کی دعا سے وہ شفا پاتے تھے. اسی طرح کہ انبیاء کو خداوند عالم نے اس قدر طاقت دی ہے کہ وہ دریا کو 2 ٹکڑوں میں وہ تقسیم کر دیں، دریا شق ہو جائے اور اس میں راستہ بن جائے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ قدرت خداوند عالم نے دی ہے. تو خدا اگر کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے تو ایسا پیغمبر بنا کر بھیجے جو نہ کھانا کھاتا ہو، نہ اسے موت آتی ہو، اور نہ ہی وہ فقط نہ یہ کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہو، بلکہ وہ فضاؤں میں اس کو پرواز کرنا چاہیے. ایسا نبی ہونا چاہیے کہ وہ فضاؤں میں پرواز کرے. اور اگر یہ تمام چیزیں جو ایک عام انسان میں ہے، ایک عادی انسان میں ہیں، تو یہ عادی انسان میں چیزیں ہیں، یہی اگر ساری وہ ایک پیغمبر میں ہوں تو
پھر تو ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، ہم تو اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں کہ جن میں انسانوں والی وہ خصوصیات نہ ہوں، نہ وہ کھاتے پیتے ہوں۔ اور یہ عام طور پر جو ہے وہ یہ اشکالات اور یہ شبہات جو ہے وہ عام طور پر آج کے دور میں بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اس قسم کے اشکالات کہ جو دین مبین وہ اسلام کی جو مبلغ دین اسلام ہے، اور جو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء وارث انبیاء ہیں، تو اسی طرح جس طرح انبیاء پر اشکال ہوتا تھا تو علماء پر بھی عیناً یہی اشکال ہے، یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ عام لوگوں کی طرح زندگی کیوں گزارتے ہیں، تو عیناً وہی اشکالات جو ہیں وہ تو انبیاء پر جو ہے اور خود رسول گرامی اسلام پر یہ اشکالات کیے گئے، شبہات کیے گئے کہ یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں، ان کو جو ہے وہ پھر موت کیوں محدود کیوں ہے۔ تو خداوند عالم نے ان آیات میں ان شبہات کا جواب عنایت فرمایا، اور فرمایا کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے ایک جسم وہ بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، وہ ایک جسم ہے کہ جس کو وہ فقط علیکم السلام کہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ اس کو نہ وہ چلتا پھرتا ہو، تو یہ تو ایک جسم ہو گیا۔ ہم نے جو ہے وہ ایسا جسم نہیں بھیجا کہ جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، یا جس کی زندگی دائمی ہو، ہمیشہ کی ہو، اور اس کی زندگی محدود نہ ہو، نہ، ہم نے پیغمبر بھیجا ہے جو تمہاری ہی جنس سے ہے، جو تم میں سے ہے، اسی کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ وما جعلناہم جسدا، ہم نے انبیاء کو جسد اور ایک جسم جو ہے وہ جسم کا ٹکڑا ہم نے نہیں بھیجا کہ لا یاکلون الطعام، کہ جو کھانا وہ کھاتے پیتے بھی نہ ہو، وما کانوا خالدین، اور وہ ان کی حیات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو، جاودانی ہو، اور ان کو موت بھی نہ آتی ہو، نہ ہم نے ایسا جسم نہیں بھیجا۔ تو انبیاء بھی دوسرے لوگوں کی طرح وہ ضروریات رکھتے ہیں، کھانے پینے کی حاجت رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو عوارض ہیں دنیا کے، وہ عوارض بھی وہ انبیاء پر لاگو ہوتے ہیں، وہ ان پر کہ جس طرح کہ انبیاء، جس طرح عام انسان مریض ہوتا ہے، انبیاء بھی مریض ہوتے ہیں۔ کہ انبیاء کو ہم نے تمہیں میں سے جو ہے وہ بھیجا ہے، انبیاء کو موت آتی ہے۔ جو اہم چیز ہے کہ تم عقل و خرد سے کام لو، تم عقل سے کام لو، اور یہ دیکھو کہ انبیاء جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، کیا یہ تعلیمات حق و حقیقت پر مبنی ہیں یا یہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں؟ تو ان کی تعلیمات کو دیکھو۔ اور اگر ہم ایسا پیغمبر بھیج دیتے کہ جو نہ چلتا پھرتا ہو نہ کھاتا پیتا ہو، جن کو اس قسم کی عوارض کی جو ہے وہ احتیاج اور ضروریات نہ ہو، تو پھر یہ پیغمبر نہ ہوا، پھر یہ پیغمبر نہ ہوا۔ پیغمبر ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں میں سے ہو، جو تمہارے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہو، اور جو تمہاری ضروریات کو محسوس کرتا ہو، اور اسی طرح کہ پیغمبر ایسا ہو کہ جو تمہارے گھروں میں آتا ہو، جو تمہارے مریضوں کی عیادت جو ہے وہ کرتا ہو، اور اسی طرح کہ جس میں وہ جنبہ بشری جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر بعض دیگر آیات میں خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی انسان کے لباس میں بھیجتے، اسی لیے تو وہ نمونہ عمل جو ہے وہ قرار پاتا۔ اور اگر جو ہے وہ فرشتے آ کر وہ رسالت الہی کو بجا لاتے تو اس صورت میں وہ انسان کے لیے نمونہ عمل قرار نہ پاتے۔ لہذا ہم نے تمہیں میں سے، لہذا بعض کی زندگی خداوند عالم نے وہ طولانی زندگی عنایت کی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو 2000 سال سے زیادہ زندگی عنایت کی، اور ہمارے نبی کو 63 سال کی زندگی جو ہے وہ عنایت ہوئی کہ فقط 63 سال جو ہے وہ آپ نے وہ زندگی فرمائی اور اس کار رسالت کو جو ہے وہ انجام دیا۔ تو اہم جو چیز ہے کہ ثم صدقناہم الوعدہ، اور پھر ہم نے جو انبیاء کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پورا کیا۔ انبیاء کے ساتھ جو وعدہ ہم نے کیا ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، وہ ہم نے وعدہ پورا کیا۔ ومن نشاء، اور جس کے بارے میں ہم چاہیں گے، فانجیناہم ومن نشاء، اور ہم انبیاء کو اور جن کو چاہیں گے ہم نجات عنایت کریں گے۔ اور وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو تجاوز گر ہیں اور جو تجاوز کرنے والے ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو عزیزان یہ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم نے
جو انبیاء سے وعدہ کیا، اس آیہ میں صریحاً جو ہے وہ فرمایا انبیاء اور مومنین کے ساتھ جو خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا نے اس وعدے کو پورا کیا، اور جو مخالفین انبیاء تھے خداوند عالم نے ان کو، ظالمین کو نابود کیا ہے، برباد کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ خداوند عالم نے جو فرمایا کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ہم نے پورا کیا ہے، تو عملی طور پر اور دنیا میں اس کو عملی جو ہے وہ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم ظاہری طور پر جو ہے وہ دیکھیں کہ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جو شہید ہو گئے، جناب حضرت یحییٰ، جناب حضرت زکریا، کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے مخالفین ظاہری طور پر جو ہے وہ کامیاب نظر آئے۔ خود آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خود کربلا کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابا عبداللہ صلوات اللہ وسلام علیہ اور آپ کے اصحاب روز عاشور آپ سب کو شہید کر دیا گیا، اور عمر سعد اور سپاہ عمر سعد ظاہری طور پر وہ کامیابی کے وہ شادیانے بجاتے ہوئے وہ واپس وہ کوفہ چلے گئے۔ تو یہ کس قسم کی کامیابی ہے کہ جس کا خدا نے انبیاء کے ساتھ وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو انبیاء کو شہید کیا گیا، اولیاء کو شہید کیا گیا، لیکن خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء و مومنین کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو ہم نے پورا کیا۔ تو حقیقت میں عزیزاً یہ جو کامیابی ہے جس کا خداوند عالم نے ذکر فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو کامیاب کیا، یہ کامیابی حقیقت میں مقصد اور فکر و اندیشے کی کامیابی ہے۔ انبیاء جو فکر لے کر آئے ہیں، جو اندیشہ لے کر آئے ہیں، جو مقصد اور ہدف لے کر آئے، اور وہ ہدف الہی خداوند عالم نے اس ہدف میں انبیاء کو کامیاب کیا۔ ممکن ہے کہ اس ہدف کی راہ میں کہ انبیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، تمام ائمہ ہدیٰ اسی راہ میں شہید ہوئے، لیکن آج آپ فرمائیں کہ آج کیا وہ فکر فرعون اور فکر یزید وہ آج کے معاشرے میں کامیاب ہے؟ یا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح رسول خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فکر اور ان کا مقصد کامیاب ہوا ہے؟ وہ مقصد الہی کامیاب ہوا ہے، وہ رسول خدا کا مقصد، وہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد وہ کامیاب ہوا ہے۔ اور اس کامیابی میں ممکن ہے انبیاء شہید ہوں، اس کامیابی میں ممکن ہے کہ اولیاء الہی جو ہے وہ شہید ہو جائے، ممکن ہے اس کامیابی کی راہ میں مومنین کے ایک گروہ کو وہ قتل عام کیا جائے، ممکن ہے اس طرح۔ اور تاریخ میں آپ ملاحظہ کریں کہ کس قدر قتل عام ہوا ہے مومنین کا، لیکن خداوند عالم نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہدف اور مقصد، اس مقصد میں کامیابی خداوند عالم نے عنایت کی ہے۔ لہذا فرمایا سورہ مومن آیہ نمبر 51، اِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، فرمایا ہم نے اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی ان کی مدد کرتے رہیں گے، اور اخروی زندگی میں کہ وہ روز کے جب گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ اور خداوند عالم نے مدد کی، اور وہ مدد جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ وہ مدد وہی ہدف کی مدد ہے، وہ مقصد کی مدد ہے۔ تو آپ طول تاریخ میں آپ ملاحظہ فرما لیں، طول تاریخ میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب مرحوم شہید مطہری جناب مرحوم شہید باقر الصدر جو صدام کی شکنجوں میں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کے ہمشیرہ بنت الہدیٰ وہ شہید ہو گئے، اس راہ میں شہید ہو گئے، لیکن آج کس کا مقصد باقی ہے؟ وہ آج نہ صدام باقی ہے، نہ جناب مرحوم شہید صدر، اور اسی طرح جو ہے وہ نہ صدام باقی ہے اور نہ خود امام خمینی ابھی زندہ ہے۔ دونوں کو موت آنی ہے، کافر ہے اس نے بھی مرنا ہے، مومن ہے اس نے بھی مرنا ہے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس کا مقصد اور ہدف کامیاب ہوا ہے، کس کا مقصد باقی ہے۔ اور یہ خداوند عالم وہ عرض کریں گے انہی آیات کی روشنی میں کہ خداوند عالم مدد کرتا کیسے ہے، کہ کیسے مدد جو ہے وہ مدد الہی جو ہے وہ آتی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ صاد، قرآن کریم میں سورہ صاد میں خداوند عالم نے اس سورہ کی ابتدا میں دنیا کی بڑی 6 قوموں کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان کی نابودی کا ذکر کیا ہے۔
اور خداوند عالم نے ان کو کیسے نابود کیا اور کن چیزوں کے ذریعے نابود کیا اس کا ذکر بھی ہوا ہے کہ 4 چیزیں جو عام طور پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مایہ حیات ہیں، 4 چیزیں مایہ حیات ہیں، اور خداوند عالم نے انہی 4 چیزوں کے ذریعے جو انسان کے لیے زندگی کا باعث ہیں، مایہ حیات ہیں، خداوند عالم نے ان 6 قوموں کو انہی سے ہلاک کیا اور نابود کیا۔ وہ 4 چیزیں، پہلی چیز آب، پانی جو انسان کی زندگی کے لیے لازم ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مایہ حیات ہے یہ پانی۔ دوسرا خاک، یہ زمین، خاک، اگر خاک نہ ہو انسان کہاں زندگی گزارے۔ اور اسی طرح ہوا اگر نہ ہو، آکسیجن نہ ہو، انسان کیسے تنفس کرے۔ اور اس کے جو دوسرے منافع ہیں، درختوں کے اندر جو عمل، تلقیح کا عمل جو ہے وہ انجام پاتا ہے، خوب اسی ہوا کے ذریعے پاتا ہے، کشتی اسی ہوا سے چلتی ہیں، اور جو ہے وہ، اور چوتھی چیز ہے آگ، آتش۔ اگر آتش نہ ہو تو لوہے کو کیسے پگھلایا جائے، کارخانے کیسے چلیں، زندگی انسان کی کیسے چلے۔ یہ 4 چیزیں مایہ حیات ہیں کہ پانی ہے، خاک ہے، ہوا ہے، آتش ہے۔ اور قرآن ان کے بارے میں کہ سورہ ہجر میں آیہ نمبر 22 وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لِوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ فرمایا کہ اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں، باردار کنندہ ہوائیں چلائیں۔ ان ہوا کے چلنے سے پودوں کے درمیان اور درختوں کے درمیان، مادہ و نر کے درمیان جو تلقیح کا عمل جو ہے وہ انجام پاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کہ ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں، اور پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس سے تمہیں سیراب کیا۔ اور کیا تم اسے جم رکھ سکتے تھے؟ کیا پانی کو تم جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے تھے؟ ہم نے اسے محفوظ کیا تمہارے لیے۔ اور یعنی پانی وہ مایہ حیات ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو ہے وہ دیگر وہ آیات میں، تو یہ سورہ فرقان آیہ نمبر 48 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ سورہ فرقان آیہ نمبر 48۔ اور وہ وہی ذات ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے۔ بارش جب برستی ہے تو پہلے ہوائیں چلتی ہیں، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا اور نازل کیا۔ پانی جو ہے وہ مایہ حیات ہے۔ لیکن جب انسان نے وہ ان نعمتوں سے وہ نعمتوں کا شکر نہیں کیا اور کفران نعمت کیا، تو انہی نعمتوں کے ذریعے خداوند عالم نے ان کو نابود کر دیا، اور یہی نعمتیں انسان کے لیے نقمت بن گئی، عذاب بن گئی۔ جو چیز مایہ حیات ہے وہ انسان کی نابودی کا باعث بن گئی۔ اور اب ملاحظہ فرمائیں کہ جس طرح کہ آپ دعائے کمیل میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سے منقول یہ دعا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، خدایا میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، نعمتوں کو نقمت میں بدل دیتے ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو نعمت کو نقمت میں بدل دیتے ہیں، اور یہی اسی کا قرآن میں کہ یہ نعمتیں ہیں، پانی نعمت ہے، آگ نعمت ہے، خاک نعمت ہے، لیکن جب انسان نے وہ گناہ کیا، کفران نعمت کی، تو ہم نے انہی نعمتوں کو ان کے لیے نقمت بنا دیا کہ وہ 6 قومیں، پہلی قوم نوح، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، کہ جب انہوں نے حضرت نوح کی تکذیب کی اور پھر عذاب الہی آیا، اور پانی جو نعمت ہے خداوند عالم نے پانی کے ذریعے اور سیلاب کے ذریعے ہی پوری قوم کو نابود کر دیا۔ یہی پانی جو نعمت تھا نقمت میں بدل گیا، عذاب میں بدل گیا۔ قوم عاد کا ذکر ہے سورہ صاد کی ابتدا میں، اور قوم عاد یہ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے کہ خداوند عالم نے ان کو فارسلنا علیہم ریحا سرسرا
فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون. تو ہم نے منحوس ایام میں ان پر طوفانی ہوا چلا دی تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں اپنی رسوائی کا عذاب چکھ سکیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے، اس سے زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور اس دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو ہود کی قوم کو خداوند عالم نے آندھی اور طوفان کے ذریعے نابود کر دیا. یہی ہوا جو نعمت تھی ان کے لیے عذاب بن گئی، نقمت ہوگی. قوم فرعون پانی کے ذریعے خداوند عالم نے ان کو غرق کیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. کہ تمہارے سامنے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ دریا کو وہ دو نیم کیا اور اس میں تمہارے لیے راستہ بنا کر اے موسیٰ ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات دی، اور آل فرعون کو تمہاری نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا، پانی کے ذریعے غرق کر دیا. قوم سمود ہے، قوم سمود حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کہ سائقہ اور آگ کے ذریعے، سائقہ وہی آگ ہے، سائقہ کے ذریعے خداوند عالم نے آگ کے ذریعے نابود کیا. اور قوم لوط کو مٹی کے ذریعے، یہ پتھر یہی مٹی ہے، اصل میں خاک ہے جو خاص عمل کے نتیجے میں سخت ہوگی اور پتھر کی شکل اختیار کی ہے. خوب پتھروں کی بارش برسائی اور نابود کر دی قوم لوط کو. اور قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کو یہ اصحاب الایکہ، کہ ان کو اصحاب الایکہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ آتش کے ذریعے ان کو نابود کیا خداوند عالم نے. تو یہ چار چیزیں جو مادہ حیات اور مایہ حیات ہیں، جب انسان وہ کفرانی نعمت کرتا ہے تو خداوند عالم نے انہی کے ذریعے ان کو نابود کیا. یہ 6 دنیا کی بڑی قوموں کو خداوند عالم نے انہی نعمتوں کے ذریعے وہ ان کے لیے عذاب بنا دیا اور ان کو غرق کر دیا. تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا، ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، کہ ہم نے جو انبیاء کے ساتھ وعدہ کیا ہم نے اس کو وعدے کو پورا کیا، اور ہم نے انبیاء کو اور من نشاء اور جس کے بارے میں ہم چاہیں گے ہم ان کو بچا لیں گے، واہلکنا المسرفین، اور تجاوز کرنے والوں کو ہلاک ہم نے کر دیا. تو عزیزاً یہ جو وعدہ الہی ہے، یہ وعدہ الہی ان لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم نے اپنے رسول اور انبیاء اور جو ان پر ایمان لائے ہم نے ان کی مدد کی. یہ مدد الہی یہ کیا ہے؟ یہ مدد عزیزاً یہ جناب مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ مدد الہی وہی نصرت الہی ہے. البتہ وہ عرض کریں گے کیسے خداوند عالم وہ نصرت جو ہے وہ کرتا ہے، کہ خداوند عالم نے انبیاء کی نصرت اور مومنین کی نصرت جو ہے وہ کی ہے ہمیشہ، اور خدا نے وعدہ کیا ہے، اور خدا نے وعدہ اور کہ جس طرح کہ سورہ روم کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، رسول خدا کو ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ واضح دلائل لے کر، وہ انبیاء واضح دلائل لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، ان کو واضح دلائل وہ دکھائے. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور جنہوں نے جرم کیا ہم نے ان سے بدلہ لیا. اور وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے. یہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، ہم نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ مومنین کی مدد کریں. عزیزاً مومنین کی مدد جو ہے وہ یہ وعدہ الہی ہے. آپ جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ آیات اکثر جو ہے وہ جنگ بدر و جنگ احد کے حوالے سے ہیں، اور آج نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی ہے اس صورت میں. نہ ہم نے گزشتہ جو عرض کیا عزیزاً دشمن شناسی، دشمن کی شناخت اور پہچان جو ہے وہ کیجئے. دشمن جو ہے وہ کبھی بیرونی اور خارجی دشمن ہے جو انسان کے ساتھ انسان کے مد مقابل ہے، اور کبھی انسان کے اندر دشمن ہے، درونی دشمن ہے.
اور یہ وعدہ الہی جو ہے وہ دونوں جگہ ہے، یہ دونوں جگہ وعدہ الہی ہے۔ جو خدا کی راہ میں نکلتا ہے خداوند عالم اس مومن کو دشمن کے مقابل میں وہ کامیابی عنایت کرتا ہے، نصرت عنایت کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ عرض کریں گے ابھی کہ کیسے جو ہے وہ خداوند عالم جو ہے وہ دشمن کے خلاف خداوند عالم کیسے جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ تو کیا اسی طرح لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ اس سورہ میں، سورہ انبیاء میں اکثر یہ کلمہ ذکر ہوا ہے کہ فاستجبنا، ہم نے اجابت کی اور انبیاء کی دعا کو قبول کیا اور ان کی مدد کی۔ فاستجبنا وانجیناہم، انجینا ہم نے کامیابی عنایت کی، انبیاء کو اور مومنین کو ہم نے کامیابی دی۔ تو کیا اس نصرت الہی، بس نصرت الہی مومنین، انبیاء اور مومنین کے ساتھ ہے، تو کیا یہ نصرت الہی مفت میں ملے گی؟ کیا اس کی شرائط ہیں؟ نہ عزیزاً، شرائط ہیں، اس نصرت الہی کو حاصل کرنے کی شرائط ہیں، اور وہ انشاءاللہ وہ چند ایک شرائط آیات کی روشنی میں عرض کریں گے کہ وہ شرائط جو ہے وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن شرائط کی روشنی میں خداوند عالم مومنین کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ پہلی شرط ان میں عزیزاً وہ ہے ایمان۔ نصرت الہی حاصل کرنے کی ہم اگر چاہیں دشمن خارجی کے مقابل میں خداوند عالم کی نصرت حاصل کر سکیں، یا اندرونی داخلی دشمن کے مقابل میں خداوند عالم ہمیں نصرت عنایت کرے، تو اس نصرت الہی کو حاصل کرنے کی شرائط ہے۔ اگر شرائط ہوں گی تو خداوند عالم وہ نصرت عنایت کرے گا۔ پہلی شرط اس میں ایمان ہے، اور یہی آیے جو ابھی ہم نے تلاوت کی سورہ روم کے آیہ نمبر 47 کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں، مومنین کی مدد کریں، بس ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان، خدا پر ایمان جو ہے وہ، جب خدا پر ایمان ہوگا خداوند عالم نصرت کرے گا۔ اور البتہ ایمان جو ہے وہ، ایمان کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی جو ہے وہ ہمارا ایمان شاید جو ہے وہ ایک ڈاکٹر پر اور ایک دوائی پر سر درد ہوا ہے، تو سادہ سی مثال جو عرض کروں کہ سر درد ہے تو اس صورت میں ہمارا ایمان وہ ایک کورس اور ایک گولی پر ایمان ہمارا زیادہ ہے خدا کی نسبت، کہ یہ گولی کھاؤں گا اور مجھے جو ہے وہ سر درد جو ہے اس میں سکون ملے گا، اور پہلے بھی گولی کھاتا ہوں سر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور انسان جو ہے نا وہ اس کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہے، گولی پر زیادہ ہے، اس دوا پر ایمان زیادہ ہے خدا کی نسبت۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان کا ہمارا ایمان اس زمین کے قوے جاذبے پر ہمارا ایمان زیادہ ہے خدا کی نسبت، نعوذ باللہ ایسا، یعنی عملی طور پر جو ہے وہ ہمارا یہی ہے۔ ایک عاقل انسان ایک بلندی سے چھلانگ نہیں مارتا، کیوں؟ اس لیے اس کو علم ہے، جانتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ جو بھی بلندی سے نیچے جو ہے وہ چھلانگ مارے خوب وہ نیچے گر کر جو ہے وہ مر جائے گا۔ اور قوہ جاذبہ، زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، قوہ جاذبہ پر ایمان ہے اس کو، لہذا بلندی سے چھلانگ نہیں مارتا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارا ایمان، وہ عام طور پر محکمہ موسمیات والے جو ہے وہ خبر دیتے ہیں کہ جناب کہ کل جو ہے وہ بارش ہوگی، آپ جو ہے وہ فلاں جگہ کا سفر اختیار نہ کریں، تو انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بارش ہے، کل بارش ہے، پرسوں جو ہے وہ سفر کریں گے۔ ایمان، اس پر ایمان زیادہ ہے۔ البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ کہ آپ اس پہ جو ہے وہ عمل نہ کریں، قوہ جاذبہ پر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ اس کی آپ مخالفت کریں، نہ، میری مطلب یہ نہیں ہے، قطعاً میری مراد یہ نہیں ہے، لیکن میری کہنے کا وہ مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں پر ہمارا ایمان جتنا ہے اس کی نسبت خدا پر ایمان ہمارا کمزور ہے۔ کیسے کمزور ہے؟ مثلا خداوند عالم فرماتا ہے کہ بدخلقی نہ کریں، بدخلقی نہ کریں، بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں۔ کیوں؟ بدخلقی کا اثر
فشار قبر ہے. یہ خدا نے کہا یا نہیں کہا؟ خدا نے کہا. لیکن کیا کرتے ہیں ہم سب مبتلا ہیں اس میں مبتلا ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اس گولی پر ایمان زیادہ ہے خدا کی نسبت. کوہ زمین پر اس زمین کی اس کوہ جاذبہ پر ایمان زیادہ ہوا خدا پر ہماری وہ خدا کی نسبت. خداوند عالم فرماتا ہے کہ غیبت نہ کریں، اس لیے کہ غیبت کا عذاب شدید ہے، سخت ترین عذاب ہے غیبت کا. چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کی وہ لگائی بھجائی نہ کریں، اب اس کا وہ عذاب ہے. یتیم کا مال نہ کھائیں، اس لیے کہ یتیم کا مال یہ آتش ہے، آپ آتش کو اپنے شکم میں اور اپنے بطن میں داخل کر رہے ہیں. خداوند عالم نے فرمایا آتش یہ آتش ہے، یتیم کا مال یہ آگ ہے، لیکن کھاتے ہیں. پھر خدا پر ایمان ہوا یا نہ ہوا؟ خدا پر ایمان نہیں ہے، کمزور ہے ایمان ہمارا. جتنا ایمان ادھر ہے ادھر نہیں ہے ہمارا ایمان. لہذا ایمان محکم ہو. جو خداوند عالم نے جو وعدہ کیا ہے نصرت کا، مومنین کی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے. وہاں ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے. انسان اپنی زندگی میں نہایت مجبوری حالت میں ہے، سخت ترین حالات میں ہے، سخت ترین حالات میں ہے کہ گھر میں کوئی آفت، کوئی مشکل، کوئی مرض بیماری جو ہے وہ آئی ہے. بچہ انسان کے ہاتھوں میں ہے، تڑپ رہا ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کا علاج کروا سکے، اور کسی سے قرض بھی نہیں لے سکتا، کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. لیکن کچھ راستے ہیں، کچھ ایسے راستے ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے پسند نہیں کیا اور خداوند عالم نے جائز قرار نہیں دیا. مثلا فرض کریں کسی سے رشوت لی جا سکتی ہے، کسی کا حرام مال اٹھایا جا سکتا ہے، یہ حرام راستے ہیں. یہاں پر عزیزاً ایمان یہاں ظاہر ہوگا، ایمان ظاہر ہوگا. اور خداوند عالم آزماتا ہے اپنے بندگان کو اور مومنین کو وہاں پر آزماتا ہے کہ جب ہر قسم کے راستے، حلال راستے بند ہوں. انسان کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ بچے کا علاج کروا سکے یا اس سخت ترین مشکل کو پورا کر سکے، اتنی تنخواہ نہیں ہے، حقوق اتنے نہیں ہے کہ جسے پورا کر سکے. ادراہ حلال پورا کر نہیں سکتا، حرام کا راستہ کھلا ہے، حرام کا راستہ کھلا ہے. یہاں پر انسان کی آزمائش ہے. یہاں پر وہی میں نے جو عرض کیا ہے کہ اگر خدا انسان کا خدا پر ایمان محکم ہو اور حرام کردہ راستوں کی طرف انسان توجہ نہ کرے اور ان کی طرف نہ بڑھے اور جہاد کرے اس راہ میں، تو خداوند عالم پھر مدد کرتا ہے، اپنے بندگان کی پھر مدد کرتا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنین کی مدد اپنے ذمے لی ہے. یہ عزیزاً پہلی شرط ہے ایمان. دوسری شرط ہے استغاثہ. خداوند عالم کو پکاریں، استغاثہ کریں اور نصرت طلب کرنا، مدد طلب کرنا. خداوند عالم کو پکارے. البتہ استغاثہ ایک دفعہ دعا ہے، ایک دفعہ استغاثہ ہے. استغاثہ کریں. ہاں، ہر روز جو ہم عام طور پر روٹین میں دعا کرتے ہیں استغاثہ نہیں ہوتا. استغاثہ انسان، جو مثال پہلے میں نے دی ہے کہ انسان خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں ہے اور انسان کی اولاد ہاتھوں پر تڑپ رہی ہے. اب جب انسان خدا کو پکارے گا یہ استغاثہ ہے. اب انسان جو ہے وہ دل سے خداوند عالم کو جو ہے وہ پکارتا ہے، استغاثہ. لہذا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف امام کے ظہور کی ہم دعا کرتے ہیں، استغاثہ نہیں ہے. استغاثہ کیا جائے. استغاثہ انسان یعنی وہ طلب اور وہ تڑپ کہ جو امام کے وجود کی ضرورت کو انسان اپنے اندر احساس کرے اور پھر جو ہے وہ اس احساس کے ساتھ جو ہے وہ پکارے. استغاثہ کہ سورہ انفال آیہ نمبر 9 فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو خداوند عالم نے بھی تمہاری اس فریاد کو سن لیا. اور کیا فرمایا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. سورہ انفال آیہ نمبر 9. اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور فرمایا
فرمایا کہ میں یکے بعد دیگرے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. 1000 فرشتوں سے تمہاری, یکے بعد دیگر آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اب عزیزان اس کو آپ مطلب کو آپ سمجھیں کہ خداوند عالم مدد کرے گا کیسے. ہمارے ہاں وہ ایک تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ملائکہ کو جنگ بدر میں جس طرح ملائکہ جو ہے وہ نازل فرمائے تو اور خداوند عالم نے مدد کی, اور اسی طرح جو ہے وہ مومنین کی خداوند عالم مدد کرتا ہے. اور میں نے جو عرض کیا کہ انسان کہ جب اس درونی جنگ میں ہوتا ہے, درونی جنگ میں ہوتا ہے اور وہاں پر اگر استقامت اختیار کرتا ہے خداوند عالم مدد کرتا ہے, ملائکہ کے ذریعے مدد کرتا ہے. لیکن ہم نے تو کبھی اپنے وجود میں اس قسم کی مدد کا کوئی حص نہیں کیا نا عزیزان. اس کو آپ سمجھیں خداوند عالم ملائکہ کے ذریعے کیسے مدد کرتا ہے. کیا ملائکہ آ کر تلوار اٹھائیں گے؟ جنگ بدر میں کیا ملائکہ نے آ کر تلوار اٹھائی اور مومنین کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کیا؟ نا عزیزان, ملائکہ تلوار نہیں اٹھائیں گے. ملائکہ تلوار کے ذریعے وہ نہیں لڑیں گے, بلکہ جو ہے وہ ہم نے خود لڑنا ہے, مومنین خود لڑیں. فرشتے آئیں گے تاکہ دشمن کے دل میں خوف کو ڈالیں. خداوند عالم جو مدد کرتا ہے جنگ خود کرنا ہوگی, لڑنا خود ہوگا. ہم نے اپنے اندر جو جہاد ہے اس میں خود جہاد کرنا ہے, خود جہاد کرنا ہے. لیکن خداوند عالم ملائکہ کے ذریعے مدد کرتا ہے, دشمن کے دل میں خوف ڈالتا ہے اور مومن کے دل میں ایک اطمینان, ایک قوت اور ایک سکون عنایت کرتا ہے. اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, جس طرح سورہ فصلت آیہ نمبر 30 ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اور یہ آیت مختص بھی قیامت نہیں ہے, دنیا میں, کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ان الذین قالوا, جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ, کہ ہمارا پروردگار بس وہ خداوند عالم کی ذات ہے, ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب و پروردگار ہے. ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, پھر ڈٹ گئے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں عزیزاً واقعات اور مثالیں جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ عرض کروں کہ فقط جنگ میں نہیں ہے. میں نے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں, ہماری اپنی زندگی میں ہمارے اندر بہت بڑی جنگ ہے. جس طرح کہ رسول گرامی اسلام جو ہے وہ کہ جب ایک لشکر جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ واپس پہنچتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مرحبا مرحبا, کہ آپ ایک چھوٹی جنگ سے واپس آئیں, ابھی ایک بڑی جنگ کرنا باقی ہے. تو یہ میری تعبیر ہے کہ تو اصحاب ذرا ان میں خوف سا پیدا ہوا کہ اس سے بڑی جنگ بھی کوئی پھر ہے. فرمایا ہاں اس سے بڑی جنگ ہے, وہ جس کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا, انسان کو خود اپنے خلاف جنگ کرنا, اپنی خواہشات کے خلاف جنگ کرنا, یہ بڑی جنگ ہے. خود اپنے آپ کو اور خواہشات کو اور نفس امارہ کو زیر کرنا, یہ بہت بڑی جنگ ہے. ہمیں اس کی کہ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ جنگ ہوگی کہ جب خداوند عالم نے جو وہ ایمان کی جو مثالیں پہلے عرض کی ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کے سامنے مال ہو, ضرورت بھی ہو اور مال بھی سامنے ہو, جو ادراہ حرام ہے, یہاں پر انسان جنگ میں حالت جنگ میں ہوتا ہے, حالت جنگ میں ہوتا ہے. اور اگر خداوند عالم استقامت اختیار کرے, خداوند عالم کی سے مدد طلب کرے, خداوند عالم ملائکہ کو نازل کرتا ہے, انسان میں وہ ایمان کی قوت کو بڑھاتا ہے اور خواہشات کے دل میں خواہشات میں ایک روگ پیدا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان حرام میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرتا, اپنے ہاتھ نہیں رکھتا. خداوند عالم نے جس طرح کے زکوٰۃ اور خمس کو واجب قرار دیا ہے, خمس کو واجب قرار دیا ہے, اور فرض کریں کہ جو ہے وہ کسی کے 5 کروڑ ہیں, بحری ہے لہذا بڑی مثال دوں, 5 کروڑ ہیں اور اس میں 1 کروڑ خمس واجب ہے. 1 کروڑ خمس ادا کرنا انسان کے دل کو ہوتا ہے وہ کہ 1 کروڑ جو ہے میں ادا کروں. یہاں پر خداوند عالم وہ استقامت کرے انسان, اور خداوند عالم مدد کرتا ہے, اور خدا کا وعدہ ہے, اور خدا اپنے وعدے سے وہ خلف وعدہ نہیں کرتا. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ جائے, تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ اس پر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, انسان کو قوت عنایت کرتے ہیں اور کہتے تم خوف نہ کرو, اس گناہ کے مقابل میں ڈٹ جاؤ اور تم خوف اور حزن نہ کرو. خمس کو واجب قرار دیا, ادا کرو, اور مال کے کم ہونے کا خوف اور حزن نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور
اور وہ بشارت دیتے ہیں جنت کی جس کا جو ہے وہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے، انسان سے وعدہ ہے، مومن سے وعدہ کیا ہے، بشارت دیتے ہیں۔ لہذا انسان جو ہے وہ خداوند عالم سے استغاثہ کرے کہ استغاثے کے حوالے سے عرض کریں عزیزان کہ ایک واقعہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں، وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہے، کہ یہ جو آیت مبارکہ آپ پڑھتے ہیں عام طور پر جو ہے وہ تبرکن و تیمونن جو ہے وہ آیت پڑھتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ عام طور پر مریض ہے اس کے لیے پڑھتے ہیں، تو در واقع یہ مریض کے لیے نہیں ہے، مریض کے لیے نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیا وہ بہتر ہے کہ جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، پکارتا ہے جب انسان جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں، اب مریض ہو، دوسرے مسائل ہوں، اور انسان جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں خداوند عالم کو پکارتا ہے اور خداوند عالم پھر اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ہم تیمناً جو ہے وہ اس کو وہ بیمار کے لیے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہی اللہ فقط بیمار کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ اس داستان کو اور واقعے کو امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ امام کے ایک صحابی جناب معلّہ بن خنیس نہایت جو ہے وہ عالم و دانشمند و متدین، یہ امام کا صحابی ہے، امام کی خدمت میں آیا، اور یہ وہ صحابی ہے کہ ایک معروف حدیث کہ جو انہوں نے نقل کی ہے جناب معلّہ بن خنیس نے امام صادق سے نقل کی ہے، اور وہ حدیث کہ عرض کہ ابن رسول اللہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے، تو امام نے فرمایا بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ ابن رسول اللہ کچھ حقوق کو آپ بیان فرمائیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ حدیث جو ہے وہ بڑی جالب حدیث ہے، یہ کہ امام نے وہاں پر ساتھ ابتداءً جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ امام نے فرمایا یہ قلت لہو ما حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق کیا ہے؟ قال لہو سبع حقوق، امام نے فرمایا 7 حقوق ہیں۔ البتہ ہمارا یہ مورد بحث نہیں ہے، لیکن یہ حدیث جو نقل ہوئی ہے جناب معلّہ بن خنیس سے نہایت اہم حدیث ہے، اور ایک مومن کے دوسرے مومن پر حقوق کیا ہیں، وہ حقوق اس حدیث میں امام نے نقل کیے ہیں۔ فرمایا 7 حقوق ہیں، سبع حقوق واجبات، 7 واجب حقوق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پر۔ ما منہن حق الا وهو علیہ واجب، ان میں سے ہر حق ہر مومن پر دوسرے مومن کی نسبت واجب ہے۔ ان ضیع منہا شیئا خرج من ولایت اللہ وطاعتہ، اور اگر کوئی مومن ان حقوق میں سے کسی ایک حق کو ضائع کرے اور حق کو ادا نہ کرے، وہ خداوند عالم کی ولایت سے نکل جاتا ہے، وہ خدا کی ولایت میں باقی نہیں رہتا۔ سخت حدیث ہے۔ اور وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ فِيهِ مِن نَصِيبٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا هِيَ، میں نے عرض کیا، یہ معلّہ بن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا ابن رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، وہ حقوق ہیں کون سے؟ فرمایا کہ قال یا معلّہ انی علیک شفیق، فرمایا اے معلّہ مجھے تم سے محبت ہے، شفقت ہے، اور اخاف ان تضیع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل، یہ ہمارا درد و دل امام بیان فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے، شفقت ہے، اور مجھے ڈر ہے اور خوف ہے کہ تم ان حقوق کو ضائع کرو گے، ان کی حفاظت نہیں کرو گے، ان حقوق کے بارے میں جان لو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کو عمل نہیں کرو گے، اور جو ہے وہ اگر عمل نہیں کرو گے تو یہ حقوق جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ خدا کی ولایت سے نکل جاؤ گے۔ راوی کہتا ہے قلت لہو لا قوت الا باللہ، میں خداوند عالم سے قوت الہی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ان حقوق کو جو ہے وہ مومن بھائی کی نسبت جو ہے وہ ادا کروں۔ اور پھر امام نے وہ فرمایا کہ قال ایسر حق منہا، یہ جو 7 حقوق ہیں آسان ترین یہ 7 حقوق ہیں، آسان ترین یہ 7 حق ہیں
کہ ایک آدھ اگر جو ہے وہ اجازت دیں تو میں جو عرض کر دوں کہ ان تحب لہ ما تحب لنفسک، مومن بھائی کے لیے وہی کچھ چاہو جو خود چاہتے ہو، وہی چاہو۔ اور عزیزان اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، دائرہ وسیع ہے۔ مومن بھائی کے لیے وہی کچھ چاہو جو خود اپنے لیے چاہتے ہو۔ ہاں، اپنے لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ دوسرے ہمارا احترام کریں، مومن بھائی کا احترام کریں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہے وہ میرے پیچھے میرے خلاف باتیں نہ کریں، مومن کے پیچھے باتیں نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اچھے الفاظ سے ہمیں یاد کریں، مومن کو بھی اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ عزیز وسیع، یہ دائرہ اس کا بہت وسیع ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کہ 7 حقوق جو ہے وہ امام نے، آخری حق جو ہے وہ فقط میں یہ عرض کروں اور پھر انشاءاللہ کبھی کسی اور فرصت میں اس حدیث کو تفصیلاً جو ہے وہ عرض کریں گے، کہ فرمایا کہ حتیٰ 6واں حق جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ اگر تمہارے مومن بھائی کے پاس خادم نہیں ہے، گھر میں خادم نہیں ہے، نوکر نہیں ہے جو اس کے کام انجام دے سکے، اور اس کو ضرورت ہے، اس کے کام انجام دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس خادم نہیں ہے، اور تمہارے پاس خادم ہے، تو تم پر لازم ہے کہ اپنے خادم کو ایک دن اس کے گھر بھیجو جو اس کے امور کو انجام دو۔ ایک دن تمہارے پاس کام کرے، ایک دن اس کے پاس کام کرے۔ ہاں، ڈبل کام نہیں لینا کہ اس بیچارے خادم پر جو ہے وہ ظلم ہو، نہ، ایک دن جو ہے وہ کام اپنے کے لیے، ایک دن مومن بھائی کے گھر بھیجو، وہ اس کے کام جو ہے وہ انجام دے۔ یہ آسان ترین حقوق جو ہے وہ جو 7 حقوق امام نے وہ بیان فرمائے کہ یہ معلّہ بن خنیس کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اکثراً حکومت کے سپاہی کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار، اکثر یہ امام کی خدمت میں ہوتے تھے، اور مخلص ترین امام صادق کے صحابہ میں سے مامورین نے ان کو دستگیر کیا اور گرفتار کیا، اور مدینے کا حاکم داؤد ابن علی خبیث نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا، معلّہ بن خنیس، اور ان کو قتل کر دیا۔ اور امام کو جب امام صادق کو معلّہ بن خنیس کے قتل کی خبر ملی، آپ نے گریہ کیا، اور اس رات آپ نہ سوئے، صبح تک آپ بیدار رہے، اور آپ نے خدا کی عبادت و بندگی میں یہ ساری رات گزاری، اور رات کے آخری حصے میں امام سجدے میں گئے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام کو کس قدر دکھ ہوا جناب معلّہ بن خنیس کی شہادت پر، اور امام نے سجدے میں گئے اور دعا کی اللہم انی اسألک بقوتک القویۃ وبجلالک الشدید الذی کل خلقک لہ ذلیل ان تصلی علی محمد واہل بیتہ۔ اور آخر میں یہ دعا کرنے کے بعد، خدایا تیرے وہ واسطہ دیتا ہوں اور قسم دیتا ہوں اس تیری قوت قویہ اور تیرے اس جلال شدید کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ جس کے سامنے پوری مخلوقات خار و ذلیل ہے، محمد و آل محمد پر درود بھیج، وَأَن تَأْخُذَهُ السَّاعَةَ السَّاعَةَ، خدایا ابھی اسی وقت اس قاتل اور داؤد بن علی کو خدایا اس اپنے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام نے یہ دعا استغاثہ کیا خدا کے حضور، کس قدر دکھ ہوا امام کو استغاثہ کیا، اور کہتے ہیں کہ امام نے ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ اس داؤد کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، اور امام کی خدمت میں عرض کیا یا ابن رسول اللہ کہ وہ داؤد ابن علی واصل جہنم ہوا ہے، واصل جہنم ہوا۔ استغاثہ، خدا کے حضور استغاثہ کیا جائے، کہ انشاءاللہ وقت نہیں رہا تو آئندہ جو ہے وہ عرض کریں گے، وہ ایک آدھ دوسرے خطبے میں جو ہے وہ اس کی شرائط جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے، یہ شرائط جو نصرت الہی کو حاصل کرنے کی جو شرائط ہیں ان کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد المصطفى، اللهم صل على علي المرتضى، اللهم صل على فاطمة الزهراء، اللهم صل على الحسن المجتبى، اللهم صل على الحسين الشهيد بكربلاء، اللهم صل على علي بن الحسين، اللهم صل على محمد بن علي، اللهم صل على جعفر بن محمد، اللهم صل على موسى بن جعفر، اللهم صل على علي بن موسى الرضا، اللهم صل على محمد بن علي، اللهم صل على علي بن محمد، اللهم صل على الحسن بن حسن العسكري، اللهم صل على القائم المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. اوصیکم نفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبے دوم میں بھی اپنے آپ کو اور عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان، ہم نصرت الہی کو دشمن خارجی کے مقابل میں، دشمن داخلی کے مقابل میں کیسے جو ہے وہ نصرت الہی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان، پہلی چیز ایمان ہے، خدا پر ایمان محکم کیا جائے اور واقعاً خدا پر ایمان ہو. اور دوسری شرط جو ہے وہ تقوی ہے، تقوی الہی، تقوی اختیار کیا جائے. اور یہ آیہ مبارکہ کہ جس طرح اساتذہ ہمارے بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس آیہ مبارکہ کو کثرت سے وہ ذہن میں رکھیں اور پڑھیں. والعاقبۃ للمتقین، آخرت اور عاقبت وہ نیک اور پرہیزگاروں کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے ہے. اور یہ فیصلہ الہی ہے کہ یہ عاقبت جو ہے وہ. اور پھر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ آل عمران میں بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ صبر کرو. ہاں، یہ ایک مستقل بحث ہے کہ صبر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. میں فقط جو ہے وہ اشارہ فقط ایک جو ہے وہ کروں گا. صبر جو ہے وہ کہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو دشمن کا مقابلہ کرنے میں جو انسان کو سختی جھیلنی پڑتی ہے اس پہ صبر کریں. اور انسان کا اسی طرح جو باطنی اور اندرونی دشمن ہے اس کے مقابل میں صبر کریں، استقامت سے کام لے. یہی صبر ہے. ہاں، وہ جس طرح مثال جو ہے وہ کہ انسان جو ہے وہ کہ صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے، ہاں، اور اٹھنے میں تکلیف اور اذیت ہوتی ہے. عبادات جو خدا کی بندگی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ آسانی سے اس کو بچا لائے. ہاں، اس کے مقابل میں انسان صبر کرے، استقامت کرے، صبر سے کام. صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، نہ. ممکن ہے کہ صبر کے لیے انسان کو بہت جو ہے وہ جتن جو ہے وہ اٹھانا پڑے کہ ان تصبروا وتتقوا، اور دوسرا تقوی اختیار کرو. اور تو خداوند عالم جو ہے وہ مدد کرتا ہے. اور چوتھی شرط جو ہے وہ خدا کی راہ میں وہ جہاد اور کوشش اور تلاش کرنا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، جہاد فقط دشمن کے مقابل میں نہیں ہے، وہ بھی جہاد ہے. انسان کا اپنی خواہشات کے مقابل میں جہاد مقابل کرنا، یہ جہاد ہے. ایک ہماری ماں، بہن، بیٹی کہ جو وہ خدا کی راہ میں جہاد یعنی با پردہ گھر سے نکلتی ہے، یہ جہاد ہے. خدا کی راہ میں جہاد ہے. فقط جہاد کو جو ہے وہ اسی میں منحصر نہ کریں. خود اپنی زندگی میں جو ہماری فردی اور روزمرہ کی جو زندگی ہے، خوب جہاد، انسان کا اپنی خواہشات کے مقابلے میں لڑنا وہ خوب جہاد ہے. بلکہ رسول خدا کی تعبیر کے مطابق جہاد اکبر ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ انسان کو خدا کی بندگی میں جو مشکل پیش آتی ہے اس کے مقابل میں جہاد کرنا. خدا نے جو نواہی اور جن چیزوں سے روکا ہے اور ان کے روکنے کے لیے انسان کو جو وہ قوت اور جو انسان کو صبر اختیار کرنا پڑتا ہے، وہ خدا کی راہ میں جہاد ہے. لہذا ایک جوان جو جس قدر پاکیزہ ہوگا اور جب گھر سے نکلتا ہے اپنی نگاہوں کی جس قدر وہ حفاظت کرتا ہے، وہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. لہذا فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں. خداوند عالم بھی جہاد ہماری طرف سے، کوشش ہماری طرف سے، اور خداوند عالم پھر اپنے راستوں کی جو ہے وہ ہدایت فرماتا ہے. اور آخری جو ہے وہ
شرط جو ہے وہ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں. اور اس بارے میں قرآن کی آیت سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 11 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو. انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اس استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ خداوند عالم وہ آسمان سے باران رحمت، وہ آسمان اپنی برکات تم پر نازل کرے گا، اپنی برکات نازل کرے گا. لہذا کہ یہ کہ انسان خدا پر ایمان رکھتا ہو، تقوی الہی کو جو ہے وہ اختیار کرے اور کثرت سے استغفار کرے، خدا کی راہ میں تلاش اور کوشش کرے، تو خداوند عالم بھی اپنی مدد وہ اس مومن کے شامل حال کرتا ہے. البتہ وہ مدد الہی انسان میں وہ قوت اور طاقت عنایت کرتا ہے، اور انسان کے اپنی خواہشات کے مقابل میں وہ انسان کو وہ ملائکہ کے ذریعے تقویت عنایت کرتا ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ طاقت اور تقویت عنایت فرمائے. اور یہ نصرت الہی جس کا خداوند عالم نے مومنین سے وعدہ کیا ہے، یہ نصرت الہی ہم سب کی شامل حال فرمائے. خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما. خدایا بحق زہرا بحق امام زمان اس جہاد میں خدایا ہم سب کو کامیاب اور پیروز فرما. خدایا بحق زہرا مسلمین کی اور مومنین کی دنیا جہان میں جہاں پر ہوگی حفاظت فرما، اور خصوصاً غزہ کے مسلمین کی خدایا تو خود اپنی مدد فرما. خدایا بحق زہرا بحق امام زمان تمام ہمارے مومنین کو جو مریض ہیں شفاء کامل عنایت فرما، اور ہمارے نوجوانوں کو دین و دنیا میں کامیاب اور موفق فرما. خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر.